کچھ لوگوں میں فطری طور پر گریٹیچیوڈ کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. وہ آپ ان کے اوپر کوئی مہربانی کریں تو وہ بہت شدت کے ساتھ سوچنے لگتے ہیں کہ اس مہربانی کا جواب جلدی سے جلدی آپ کو دے دیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں سوچتے, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آؤ گے تے کی لے آؤ گے تے اسی آواں گے تے کی کھواؤ گے. یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے کہ جس کو اگر آپ سیکھ لیں, لرن کر لیں. آپ سمجھیں کہ یو کے کی پولیس جب کسی کو پکڑتی ہے تو وہ اس کی مار پٹائی نہیں کر سکتے, وہاں یہ سہولت دستیاب نہیں ہے. تو وہ سوال ایسے کرتے ہیں, انڈر کیمرہ کرتے ہیں, اور جو سوال جواب ہوتے ہیں اس کا ریکارڈ بنتا ہے, اور تقریباً 45 منٹس میں لوگ ساری بات ان کو بتا دیتے ہیں, کیونکہ وہ سوال ہی ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں انسان ٹریپ میں آ کے تو وہ بتا دیتا ہے. جرنلسٹ بھی ایسے کرتے ہیں. اگر آپ مثال دینا چاہتے ہیں تو شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام اگر آپ ریگولرلی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ قابو آنے والے لوگ نہیں ہوتے, اگر وہ آ جائے انٹرویو دینے, اب تو اس کو کوئی انٹرویو نہیں دیتا. جس کو بھی وہ ٹیلی فون کرتا ہے وہ ٹیلی فون ہی نہیں چکتا, کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں جا کے تو شاہ زیب خانزادہ کے سامنے بیٹھ گیا تو پھر اس نے پینتڑے بدل بدل کے ایسے سوال کرنے ہیں کہ مجھے جواب دینا پڑے گا سچا. دیکھیں دو باتیں ہیں کہ ایک تو آپ ایٹیز ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس اسکیلٹن نہیں ہے الماری میں, تو وہ بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ میں یہ بھی حصہ ہے کہ آپ برا نہیں مناتے تو یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے. اگر آپ نے یہ سیکھ لیا ہے کہ میں نے برا نہیں منانا. موٹیویشنل انٹرویوئنگ کا مطلب یہ ہے کہ روشنی دینے والے سوال کرنا, یعنی سوال کے اندر چھپی ہوئی روشنی ہوتی ہے کہ جو آپ سوال کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر آپ کسی کو پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کی روٹین کیا ہے, کسی الکوہلک کو پوچھتے ہیں کہ آپ کی روٹین کیا ہے, تو یہ یہاں سے یہ پہلا سوال شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد چند سوالوں کے اندر اندر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی لائف مینیجیبل نہیں ہے. چند سوالوں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ مجھے صبح ہینگ اوور ہوتا ہے. چند سوالوں کے اندر وہ مان لیتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 دن کام پہ نہیں جاتا. چند سوالوں کے اندر اندر وہ بتا دیتا ہے کہ میں صرف ویکینڈ پہ پیتا ہوں. اچھا, جو بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں صرف ویکینڈ پہ پیتا ہوں, تو وہ لاجک لے کے آ رہا ہوتا ہے, دلیل لے کے آ رہا ہوتا ہے کہ میں الکوہلک نہیں ہوں. جبکہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں صرف ویکینڈ پہ پیتا ہوں, یہ سب سے بڑی لاجک ہے کہ وہ الکوہلک ہے, کیونکہ جو الکوہلک نہیں ہوتا وہ ڈیلی پیتا ہے. اور جو بندہ ہر وقت سوچتا ہے کہ جتنے دن نہ پیوں اتنا اچھا ہے, اور بیچ میں کوئی دن نکالوں جب 4-5 چھٹیاں ہوں, میرے کام کا بھی حرج نہ ہو, جو اس طرح کی سوچوں میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الکوہلک ہے. جو الکوہلک نہیں ہے وہ روز پی سکتا ہے, سال کے 365 دن پی سکتا ہے, اور زندگی کے 50 سال مسلسل پی سکتا ہے. جو بندہ ہے جس کا جسم شراب پینے کے لیے فٹ ہے, جس کا جسم شراب پینے کے لیے نارمل ہے, اگر وہ شراب پیتا ہے تو اس کو اس طرح کے نقصانات نہیں ہوتے جو الکوہلک کو پہنچتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ شراب پینا شروع کرتا ہے تو اس کے بعد رک نہیں سکتا اور 2 دن پیتا ہی رہتا ہے اور پھر بے ہوش ہو جاتا ہے, تو مجھے بتائیے کہ یہ جب وہ ہوش میں آئے گا تو وہ اس ایکٹ کے بارے میں کیا سوچے گا. اور جس بندے نے 2 ڈرنک پیے ہیں اور اس کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ گپ شپ کیا اور نارملی سونے چلا گیا اور صبح اٹھ کے کام پہ چلا گیا, تو وہ بندہ الکوہلک نہیں ہے. لیکن الکوہلک ہونا یا نہ ہونا اس میں ول پاور کا کوئی دخل نہیں. اس میں سمپلی جو 2 ڈرنک پی کے رک جاتا ہے اس کی خوبی کوئی نہیں, اور جو 10 ڈرنک پی کے بھی نہیں رکتا اس کی خامی کوئی نہیں. یہ بیماری ہے کہ جیسے کہ اگر آپ میں سے کوئی خدا نخواستہ بجلی کو ہاتھ لگائے تو کیا ہوگا, کرنٹ لگے گا. لیکن اگر وہ ہاتھ ہی نہیں لگاتا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں نا کرنٹ کا, لیکن اگر وہ ہاتھ لگائے گا تو اس کو کرنٹ لگے گا. لیکن بیچ میں آپ بجلی والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تاروں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. ان کا اسکل ہوتی ہے کہ کس وقت کس تار کو چھونا اور کس تار کو نہیں چھونا, اور کیا احتیاط کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی.
لیکن الکوہلکس کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے جسم میں شراب سے متعلقہ نظام خراب ہوتا ہے، لیکن ان کو شراب بہت عرصہ دراز سے اچھی لگتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو گجریلا، کھیر، آم، مٹھائی بہت اچھی لگتی ہے، یکدم ایک دن ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ اب وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے جسم کے نظام میں خرابی آ گئی ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی بیویوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈرنک کرتے ہیں، اور کئی سال سے لوگ ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بیوی کو، ان کی والدہ کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے ملازموں کو، کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اور یہ وہ جو ڈرنک والا کام ہے، وہ شام کو گھر آتے ہیں تو کپڑے بدلتے بدلتے یہ کام کر لیتے ہیں، کیونکہ جب آپ کپڑے بدلتے ہیں تو آپ کیا چیز میک شور کرتے ہیں؟ پرائیویسی. اور اگر اسی دوران ساتھ 2 ڈرنک بھی کوئی لے لے الماری میں سے تو اس کو کہتے ہیں جی ایک پنتھ دو کاج. تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے جسے الکوہلزم کہتے ہیں یا ایڈکشن کہتے ہیں. یہ جسم کے اندر ایک خرابی ہے جس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ یہ خرابی پہلے دن پیدا نہیں ہوتی نشہ کرنے سے. یہ نشہ کرنے سے پہلے بھی اس کی جینز ہوتی ہیں، نشہ کرنے کے بعد وہ جینز کافی عرصہ سوئی پڑی رہتی ہیں، اس کے بعد یکدم ایک دن وہ جینز جاگتی ہیں اور قسمت پھر سو جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.